الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ماہ رمضان آ گیا اور اللہ کا فرمان یہ سامنے آیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بندے بن جاؤ۔ اللہ کے فرمان پر غور کریں، کتنا خوبصورت اسلوب اللہ رب العالمین نے اپنایا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ ایک ایسا پیارا اسلوب، جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کو بولیں کہ بیٹا اسکول جاؤ، دیکھو بہت سارے لوگ اسکول جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے، اور پڑھ کر کے وہ اپنی راہ متعین کریں گے اور ترقی کریں گے اس دنیا کے اندر۔ ایک بچے کو جس طریقے سے سمجھایا جائے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ انداز اپنایا کہ اے لوگوں، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ ایسا نہیں کہ یہ تمہارے سر پہ کوئی نیا لوڈ ہے یا تم ہی کو مکلف کیا گیا ہے، نہیں، بلکہ تم سے پہلے بھی لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ مقصد کیا ہے؟ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بندے بن جاؤ، ہمارے محبوب بندے بن جاؤ۔ یہ روزے کا مقصد، بھوک پیاس سے روکنے کا مقصد یہ ہے دن کے حصے میں، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ آ جائے، تقویٰ کا معیار بلند ہو جائے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا ایام معدودات ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ 12 مہینے آپ کو پورے روزے رکھنے ہیں، نہیں، بلکہ 12 مہینے میں ایک مہینہ گنتی کے 30 دن ہے جو بھوک پیاس سے گزار لو تو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ نے یہ مہینہ ہم کو دیا ہے، ہم اس میں پہنچ چکے ہیں، اور اس کی جو خیرات و برکات ہیں ان کو ہم حاصل کرنے کی مکمل جد و جہد کریں، کوشش کریں۔ اور اللہ رب العالمین نے جو اس روزے کے علاوہ اور بھی دیگر چیزیں رکھی ہیں، ذکر ہے، تلاوت ہے، استغفار ہے، ان سارے کاموں کا اہتمام کریں، اور انشاءاللہ اس کا ہمیں خوب فائدہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔